اصحاب کاف کے کتے سے انسپائر ہونے والے ایک جرمن ڈاکٹر ہیں، اس نے کیسے اسلام قبول کیا؟ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اور اپنے مسلمان ہونے پر آپ کو فخر بھی ہوگا، جذبہ ایمانی بھی آپ کا اجاگر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ناظرین، یہ جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، یہ جرمنی سے تعلق رکھنے والے میڈیکل ڈاکٹر جان راکلر کا ہے، جس نے اسلام قبول کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ سورہ کاف میں مذکورہ اصحاب کاف کا کتے کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، جس نے اس خدا کی ذات سے منکر شخص کو اسلام کی دہلیز پر لا کھڑا کیا ہے، جو ہمیشہ کہتا تھا خدا اور مذہب صرف فیری ٹیلز، پریوں کی کہانیاں ہیں، مگر قرآن کی ایک آیت نے اس بے دینی ملحد ایتھیسٹ انسان کو لاجواب کر دیا۔ ناظرین، جس صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہوں، یہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں کسی سفر میں ایک بار ایئرپورٹ پہ تھا کہ اچانک ایک نوجوان نے قرآن مجید کا ٹرانسلیٹڈ نسخہ مجھے گفٹ کیا۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے وہ نسخہ اپنے پاس رکھ لیا، مگر دل میں سوچتا رہا کہ اسے پڑھ کے مجھے حاصل کیا ہوگا۔ میں نے سوچا جب یہ میرے سامنے سے ہٹے گا، میں اس کتاب کو کوڑے دان میں کہیں پھینک دوں گا، استغفر اللہ۔ کچھ دیر کے بعد وہ میری نظروں سے غائب ہوا۔ میری بھی فلائٹ کا وقت آن پہنچا اور جہاں ہم جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ سفر طویل تھا اور اکتاہٹ کی وجہ سے ادھر ادھر پلٹی بھی لی، تو جیب میں کچھ تھوڑا سا برڈن، وزن محسوس ہوا۔ جب میں نے چیک کیا تو وہی قرآن مجید کا نسخہ تھا جسے میں بھول گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ دیکھو تو صحیح اس کتاب میں ہے کیا۔ جب میں نے اس نسخے کو، کتاب کو کھولا تو میرے سامنے سورہ کاف کی آیت تھی اور میں دھیرے دھیرے اس کے ورق گردانی میں کرنے لگا۔ اس دوران میں اچانک میری نظر دو آیتوں پر پڑی جنہوں نے مجھے ٹھہرنے اور غور و تدبر، غور و فکر کرنے پر مجبور کیا، جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ: آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع جو ہوتا ہے نا، آفتاب بوقت طلوع ان کی غار سے دائیں جانب جھکا ہوا تھا۔ کدھر؟ دائیں جانب جھکا ہوا تھا، اور بوقت غروب ان کی بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور اس غار کے کشادہ جگہ میں وہ ہیں۔ دوسری آیت جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے، ہم خود انہیں دائیں بائیں کروٹ دلایا کرتے تھے، جبکہ ان کا کتا بھی چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ ناظرین، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کا سونا اور کروٹیں لینا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ ان کے جسم اگر ایک ہی کروٹ رہیں گے تو خراب ہونے اور ان کو بیڈ سور ہو جائے گا اور ان کے جسم کو مٹی کھا جانے کا خطرہ ہوگا۔ مجھے اس بات سے کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد جس چیز نے سب سے زیادہ حیران کیا وہ ان سب کا کتا تھا، جس کے بارے میں آیا ہے کہ اس نے کروٹ نہیں لی، بلکہ ویسے ہی اپنے دونوں بازو پھیلائے ایک ہی حالت میں تقریباً 309 برس تک بیٹھا رہا، جبکہ اس کے جسم کو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ اس کے جسم میں زخم لگے، نہ ہی بدبو پھیلی۔ اس آیت کریمہ نے مجھے ریسرچ کرنے پر مجبور کیا، اور جس کتاب کو میں ایک بامعنی اور فضول کتاب سمجھ رہا تھا، اسے پڑھنے میں جو مزہ تھا وہ بیان کرنا شاید ممکن نہیں۔ ناظرین، اس کے بعد اس آیت مبارکہ پر اس جرمن ڈاکٹر نے اگلے کئی ماہ تک ریسرچ کی، اور اس کی حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب تحقیق کے بعد اسے معلوم ہوا کہ کتے کے جسم میں چمڑے کے نیچے ایک خاص قسم کا مادہ نکلتا ہے، جس سے کتا اگر زندہ ہے تو اس کا چمڑا خراب نہیں ہوتا، بھلے وہ کتا کئی برس تک کیوں نہ بیٹھا رہے، جس کی وجہ سے ان کا کتا ان سب کی طرح کروٹ نہیں لے رہا تھا۔ ناظرین، اس معجزاتی آیت نے جرمن ڈاکٹر کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا اور وہ ایک سچا مسلمان بن گیا۔ ہم ناظرین پر ذرا غور کریں، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس ڈاکٹر نے پڑھا، اور ایک بہترین نتیجے پر پہنچ کر اپنے حقیقی رب کو پا لیا۔ قرآن مجید کی ہر آیت میں بے شمار علوم و حکمتیں پوشیدہ ہیں، بس انسان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ کیا آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں بیوی کو کھیتی کیوں کہا گیا؟ یہ قرآن پاک کا ایک اعجاز ہے، اس پر جتنا غور و فکر کرو اتنی ہی اس کے مفہوم سامنے آتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک آیت کو عموماً میاں بیوی کے جنسی تعلقات کی حد تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ یقیناً سیاق و سباق کے ساتھ دیکھیں تو حکم ہی ایسا ہے، لیکن سوال یہ ہے
کہ اس آیت مبارکہ کو بڑے کینوس پر کیوں نہیں دیکھا جاتا۔ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر قرآن نے یہاں عورت کے معاملے میں کھیتی کی مثال کیوں دی ہے؟ یہاں لفظ کھیتی نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا، اور زیادہ تر علماء کرام یہاں کھیتی کی مثال اولاد سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ نسل انسانی کا فروغ یعنی اولاد عورت سے ہے۔ جس طرح بیج بونے پر کھیتیاں اناج دیتی ہیں، ایسے ہی اولاد کا اصول عورت یعنی بیوی سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھیتی کی مثال دی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسان ہیں، آپ کے پاس زمین ہے، لیکن اس پر آپ فوکس توجہ نہیں دیتے، اسے وقت نہیں دیتے، اس سے محبت آپ نہیں کرتے، اپنا آرام و سکون غارت کر کے اس کی خدمت نہیں کرتے، اسی طرح جو ہے نا سور اور دیگر جانوروں سے اس کی حفاظت نہیں کرتے، اسے دوسروں کی گزرگاہ بننے سے بچانے کی کوشش نہیں کرتے، تو تمہاری کھیتی سوکھ جائے گی، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے آپ کو اناج بھی نہیں ملے گا، آپ اسے خود تباہ کر دیں گے۔ یہاں یہ سب صرف ایک لفظ کھیتی میں چھپا ہے۔ دوستو، بات کرنے کا مقصد ہے آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی بیوی اسی کھیتی کی طرح ہے، تو وہ آپ کی توجہ چاہتی ہے، ٹینشن چاہتی ہے۔ جب آپ اسے سب کچھ مہیا کریں گے تو یقیناً وہ ہری بھری رہے گی اور اس کا لہلہانا آپ کے دل کو بھی خوش کرے گا۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو وہ مرجھا جائے گی، اور یہ فطرت ہے، یہ اصول ہے، اور یہ قرآن کے ہر لفظ میں چھپے وہ حقائق ہیں جس کو سمجھنے سے اکثر مسلمان قاصر ہیں۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔